الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن لوگوں کی طرف یہ کتاب بھیجی، جن لوگوں کو یہ کتاب عطا کی ہے، تو وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، کہ تلاوت قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا کرو، اور جو قرآن کو احسن انداز و آواز سے نہیں پڑھتا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم میں سے وہی ہے جو اللہ کے قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا کرے، تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، اللہ کریم نے آپ کو جناب داؤد علیہ السلام کی آل کی خوشحالانی عطا فرمائی ہے۔ جب جناب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے، آپ کو پتہ ہے رات کو بھی میں نے آپ احباب کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمایا کرتے، پانی اپنی روانگی بھول جاتے، ہوائیں چلنا بند ہو جاتی، پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کچھ معلق رہتے، کچھ کی روح پرواز کر جاتی، وہ زمین پہ گر جاتے۔ کچھ ایسے انسان تھے جو جناب داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت سنا کرتے اور ان کی روح پرواز کر جاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، آپ اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو آل داؤد کی آواز عطا کی ہے، آل داؤد کی آواز میں آپ کو حصہ عطا کیا ہے۔ تو جہاں پہ ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا مانگا کرے کہ اللہ اپنے قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے قرآن کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کیا کرے، اپنی دعاؤں کو لمبا کیا کرے۔ اللہ قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا، پر مالک تیرا اگر فضل ہوگا، اللہ تیری رحمت شامل حال ہوگی، اللہ زبان پہ تو روانگی جاری فرما۔ زبان پہ جب روانگی آ جائے گی تو اللہ کے فضل سے تلاوت کلام حسنہ میں نکھار آ جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی۔ ہمارے بزرگ ہوا کرتے، ہمارے پرانے بزرگ جو بھی ہیں، وہ اب بھی جب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں نا، تو یقین جانے دل کرتا بندہ ان کی تلاوت کو سنتا رہے۔ میرے والد محترم مرحوم محمد نذیر صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں ابتدائی دنوں میں جب میں ادارے میں داخل ہوا، میں نے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کیا، ابھی ابتدائی سپارے ہوئے تھے، مجھے تو پتہ تھا تلفظ کیا ہے، مخارج کیا ہے، لیکن جب میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھتا تو وہ اللہ کا قرآن پڑھتے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے اتنا خود پڑھنے کا مزہ نہیں آتا جتنا اپنے والد کی زبان سے قرآن سننے کا مزہ آتا تھا۔ وہ سچے لوگ تھے۔ آج بھی یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ بیٹھے ہیں، جن کی 60 سے اوپر عمر ہے، یہ جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، بڑی ترنم سے، بڑے لہجے سے پڑھتے ہیں قرآن، بڑے جناب والا قرآن کریم کو بڑی خوشحالی سے پڑھتے ہیں۔ تو ان کا قرآن پڑھنا اور ہمارا قرآن پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ ان کو معنی مفہوم کا تو نہیں پتہ، لیکن جب یہ ایک ایک لفظ کے اوپر ان کی انگلی آتی ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ تیرا یہ بھی فرمان حق ہے، تیرا یہ بھی فرمان حق ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ زندگیاں جو گزاری ہیں نا، یہ قرآن کی محبت میں گزاری ہے، قرآن کے سائے کے نیچے گزاری ہے۔ ارے ہمارے بزرگ جو ہوا کرتے تو ان کا دین کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ ہوتا، وہ اتنے پڑھے لکھے نہ ہوتے، لیکن ان کے اندر ادب بہت زیادہ ہوا کرتا، وہ ادب والے لوگ ہوا کرتے تھے، قرآن کا بڑا ادب کرتے تھے۔ کھولنے سے پہلے آج ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو پکڑتے ہیں، کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے بزرگ قرآن کو کھولا کرتے نا،
سب سے پہلے قرآن کے بوسے لینا شروع کرتے، کتنی دیر بوسے لیتے رہتے، قرآن کو کبھی دائیں بائیں کبھی اوپر نیچے سے قرآن کے بوسے لیتے ہیں، کبھی قرآن کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، میں نے ایسا منظر تو نہیں دیکھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو دونوں ہاتھوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا ہو۔ اللہ تجھے اس کتاب کا صدقہ، اے اللہ ہم اس مشکل میں ہیں، اللہ کرم فرما۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار سچے لوگ ہوا کرتے۔ یہ میرے گھر کی بات نہیں، میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نا، بڑے مزے والے لہجے سے پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے بندہ سنتا رہے۔ آج بھی جو پرانے لب و لہجے والے لوگ ہیں وہ قرآن کو بڑے حسین انداز سے پڑھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دو لوگوں کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا جائز نہیں۔ رشک ہوتا ہے حسد کی ایک صورت ہوتی ہے رشک کرنا، دو لوگوں کے علاوہ کسی کے اوپر رشک کرنا جائز نہیں۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے صحابہ، جس کو اللہ کریم نے اتنا مال عطا کیا ہو، وہ صبح بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، رات کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ بندہ یہ رشک کرے، اے اللہ کاش تو نے مجھے مال عطا فرمایا ہوتا۔ اللہ جس طرح یہ بندہ تیری راہ میں دن اور رات کو سخاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اللہ اگر تو نے مجھے مال عطا کیا ہوتا میں بھی سخی کی طرح ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے بس یہ سوچا کہ اللہ وہ مالدار ہے، وہ تیری راہ میں دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ اس نے اپنا مال خرچ کیا، تو یہ بیچارہ بس بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے، اللہ سے یہ کلام کر رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، مالک اگر تو نے عطا کیا ہوتا تو دن کو بھی تیری راہ میں خرچ کرتا، رات کو بھی تیری راہ میں خرچ کرتا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ اس خرچ کرنے والے سخی کو عطا فرمائے گا، اس سوچ والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن کا علم دیا ہو، اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ دن کو بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہے، نوافل کی صورت میں ہے، یا ویسے تلاوت کلام پاک کی صورت میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان دو کے علاوہ رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ کریم نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، وہ جب صبح ہوتی ہے اللہ کا قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن کو جب بھی وقت ملتا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ تو ایک وہ بندہ جس نے قرآن نہیں پڑھا لیکن دل میں حسرت ہے، اے اللہ اگر تو نے میرے اوپر اتنا فضل کیا ہوتا، بندے کے اوپر اللہ کا ہر وقت فضل ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ بندے کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو وقت نہیں دیا، آج سوچ رہا ہے کاش میں نے بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو جس طرح یہ حافظ صاحب یا قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، کاش میں بھی اس طرح تلاوت کلام پاک کیا کرتا ہوں۔ جس طرح یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں دن کے وقت، رات کے اوقات میں، اللہ کاش مجھے بھی قرآن کا علم ہوتا، میں بھی اس طرح اللہ کا قرآن پڑھتا۔ اب جو قاری صاحب صبح سے لے کے رات کے کسی بھی پہر میں اللہ کا قرآن اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھنے والا، حسرت کرنے والا بس یہ دل میں خیال کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کاش میں بھی تیری کتاب کو پڑھا ہوتا، میں بھی اس طرح تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ کریم اس پڑھنے والے قاری کو عطا فرمائے گا، اتنا ثواب اللہ اس حسرت کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں قرآن کی برکت ہے نا، قرآن کریم کی برکت ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، بس دل میں سوچا یہ قرآن کی عزت ہے۔ میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ قرآن کی عزت کیا ہے، اللہ کی نظر میں قرآن کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں قرآن پڑھنے والوں کے کیا کیا انعامات ہیں۔ وہ ہمارے اسی علاقہ میں سیالکوٹ کی حدود میں پسرور کی طرف ایک علاقہ ہے، وہاں کی یہ بات ہے، پہلے بھی ایک دو مرتبہ آپ کے سماعتوں کی نظر کی ہے، حصول برکت کے لیے موضوع کے حساب سے چونکہ بات آ گئی ہے۔
ایک بندہ اس کی قبر جو ہے وہ زمین کے برابر ہو گئی، قبر کا نشان بامشکل مل رہا ہے، لیکن لوگ اس قبر پہ جاتے ہیں، اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی خوشبوئیں ہم نے لگائیں، لیکن ایسی خوشبو، یہ خوشبو زمین کی خوشبو نہیں۔ آؤ میں بتاؤں، جو اللہ کے قرآن سے دل لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے قرآن سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، دیکھو قرآن مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ وفائیں کرتا ہے۔ تو وہ خوشبو جو لوگوں کو محسوس ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمینی خوشبو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ جنتی خوشبو ہے۔ ریسرچ کی گئی، پوچھا گیا اس قبر کے بارے میں، پتہ لگا کہ گاؤں میں فلاں فلاں گھر ہے، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، تو یہ ان کے خاوند کی قبر ہے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے جو بڑے بڑے کالم نگاروں نے بھی لکھا۔ تو جب اس بڑھیا کے گھر میں گئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کا فلاں فلاں بزرگ، ان کی وہاں پہ قبر ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ آپ بتائیں وہ کون سے اپنی زندگی میں اعمال کیا کرتے تھے کہ ان کی قبر سے ایسی خوشبو آتی ہے جو ہمیں زمین کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی؟ وہ بڑھیا کہتی ہے بالکل ایسے ہی بات ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی وہ خوشبو محسوس کرتی ہوں۔ بے شک اللہ کریم نے اس کے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ اس کی قبر کے اندر اللہ نے جنت کے باغات لگا دیے ہیں۔ پوچھا گیا کس اعمال کے بنا پر؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرا شوہر اتنا پڑھا لکھا نہیں، وہ سادہ سا تھا، بالکل ان پڑھ تھا، اور کبھی اس نے کوئی ایسا دنیاوی یا دینی علم حاصل نہیں کیا۔ اچھا پھر وہ خوشبو کا کیا ذریعہ ہے؟ اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اللہ کے کلام سے۔ بزرگوں آپ کے لیے ہے، آپ سب احباب کے لیے ہے جو ہمارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے قرآن سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اللہ کے قرآن سے بڑا لگاؤ رکھا کرتا تھا، اللہ کے قرآن سے عشق کا رشتہ تھا، اللہ کے قرآن سے وفا کرتا تھا۔ پہلے تو اچھی طرح وضو کر کے قرآن کو پکڑ کے قرآن کے بوسے لیا کرتا تھا، قرآن کو چوما کرتا تھا، اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا، پھر قرآن کو کھول کے اپنے سامنے رکھا کرتا، پھر قرآن کی سطروں پہ انگلی رکھ کے اور بسم اللہ سے آغاز کرتا اور کہتا کہ اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تو نے یہ کیا لکھا ہے، اس اگلی آیت میں کیا لکھا ہے، اگلے سپاروں میں کیا لکھا ہے، پر اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تو نے یہ بھی حق لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ لوگوں اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا ربط مضبوط کر لو۔ میں رات کو بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو دنیا میں اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، قرآن سے وفا کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے اور عشق والا رشتہ رکھتا ہے قرآن سے، لوگوں جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے نا تو قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں مر کے قبر میں جاؤں اور اللہ کا قرآن میرے ساتھ وفا کرے، تو لوگوں آج قرآن کو وقت دیا کرو، آج کھول کے اپنے سینوں سے لگایا کرو، آج قرآن کو پڑھا کرو، آج قرآن پاک کو وقت دیا کرو، آج وقت دو، کل قبر میں تمہیں یہ وقت دے گا۔ لوگوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمایا کرتے کہ اے صحابہ خوش الحانی سے قرآن پڑھا کرو، تلفظ کی ادائیگی سے قرآن پاک پڑھا کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے علم سے ناواقف ہیں اور قرآن کو اچھے انداز سے نہیں پڑھتے۔ قرآن کو سوز و گدا سے پڑھا کرو اور پڑھ کے نہ جمع کرو اور کوشش کیا کرو اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ مولوی تو کہتے ہیں نا ترجمے سے نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، اور جب آپ اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو اللہ کریم آپ کے سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرمائے گا۔ پھر آپ جب قرآن کا ترجمہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا نا، پھر آپ کو اللہ کی توحید کا پتہ چلے گا، حضور کی رسالت کا پتہ چلے گا اور مقام نبوت کا پتہ چلے گا۔
اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن پاک کو خاموشی سے سماعت کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس لیے کہ تمہارے اوپر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ رحم کا نزول فرمائے۔ یہ قرآن کی عزت ہے۔ آپ بولیں نا، میں بولتا ہوں، ہمارے بولنے کے درمیان لوگ باتیں کرتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا قرآن پڑھا جائے تو پھر جب جو مرضی ہو اپنی زبانوں کو تم نے بند کر لینا ہے، پھر توجہ سے اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ یہ قرآن کی عزت ہے، یہ قرآن کا پروٹوکول ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کیا کرے۔ لوگوں، اللہ رب العزت قرآن کی عزت کے بارے میں مختلف مقامات میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کریم کو جب بھی آپ دیکھیں اللہ جگہ جگہ فرما رہا ہے میرا قرآن نور ہے، میرا قرآن شفا ہے، میرا قرآن ہدایت ہے۔ اب جو قرآن سے نور لینا چاہے قرآن اس کو نور دیتا ہے، جو قرآن سے شفا لینا چاہے اللہ اسے شفا دیتا ہے، اور جو قرآن کو بنظر ہدایت بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو جس نظر سے پڑھے، قرآن کو جس نظر سے مرضی پڑھے تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایتوں کا نور ہے، اللہ کا قرآن شفا کا نور ہے، اللہ کا قرآن سراپا ہدایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامیہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والا ہوگا، تو قیامت کا جب دن آئے گا اللہ کریم اس کو عزتوں کے تاج پہنائے گا، عزتوں کے جوڑے پہنائے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر عرض کرے گا اے اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا، یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، یا میرے مولا یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو صبح و شام تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے بارے وہ قرآن ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا اور اللہ سے فرمائے گا کہ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، اللہ میں تیری عزت ہوں، اے اللہ اس پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ شفاعت قبول فرمائے گا، پھر کلام کیا عرض کرے گا؟ کلام اللہ عرض کرے گا اے اللہ اب تو نے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائی ہے، اب اللہ اس کو عزتوں کا جوڑا عطا فرما۔ اللہ اس کو عزتوں کا جوڑا عطا فرمائے گا، پھر کلام اللہ سے ہم کلام ہوگا اے اللہ اس کو تو نے عزتوں کا جوڑا عطا کیا ہے، اللہ ایک اور عزتوں کا اس کو جوڑا عطا فرما۔ جب دو جوڑے، دو نور والے جوڑے اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا نا، پھر کلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اللہ میں پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ دو جوڑے تو نے اس کو نور کی عطا کیے، اب اللہ اپنے نور خاص سے اس کو حصہ عطا فرما۔ اللہ کریم اس کو عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا ہوگا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا نا، اللہ اس قرآن کی برکت اور عزت سے اس کے والدین کو دو نورانی تاج عطا فرمائے گا، دو نورانی عزتوں والے تاج عطا فرمائے گا، اور ان تاج کی ایسی روشنی ہوگی کہ چاند اور سورج سے بڑھ کر روشنی ہوگی۔ یار میں دل میں خیال کرتا ہوں بڑے نکتے والی بات ہے، ایک عام سادہ سا گناہ گار سا بندہ جب وہ اللہ کا قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کے حلال کے حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، تب اللہ اس کے اوپر یہ فضل کرتا ہے کہ اللہ اس کے والدین کو ایسے تاج پہناتا ہے، ایسے تاج عطا فرماتا ہے کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے ہے، قرآن کی عزت کی وجہ سے ہے۔ اس نے قرآن کی عزت کی، اپنے سینے میں محفوظ کیا، جب بھی کھولا بوسہ دے کے کھولا اور آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی بوسے کرتا ہے، یہ اللہ کے قرآن کی عزت کرتا ہے، اللہ کے
قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے، جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین کو قیامت کے دن عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان ہے، تو سوچو صاحب قرآن کے ماں باپ کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت قرآن و صاحب قرآن زندہ باد، شہنشاہ خطابت۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کی زبان کو سلامت رکھے۔ احباب ذی وقار، جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کی کیا عظمت بیان ہوگی؟ لوگوں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتا ہے تو جس دن سب دل مر جاتے ہیں، یعنی کہ روز محشر، اس دن اس حافظ قرآن کا دل زندہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ایک وہ بندہ جس نے مسجد کا کچرا اٹھایا، اس کا وہ عمل بھی مجھ تک پہنچا، لیکن میں نے اس سے برا عمل کوئی نہیں دیکھا، اس سے بڑا گناہ والا عمل کوئی نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو اللہ کا قرآن یاد تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس نے اللہ کے قرآن کے کچھ حصے کو بھلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ میرے اوپر کوئی پیش نہیں ہوا۔ لوگوں، جتنا قرآن یاد ہے، شروع سے یاد ہے، اللہ کے قرآن کو وقت دیا کرے، اللہ کے قرآن کو یاد کیا کرے۔ آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز محشر رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے تیرے روزوں کی گنتی کو پورا کیا، اللہ تیری رضا پانے کے لیے تیرے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر قسم کی حلال اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ قبول فرمائے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوگا، اے اللہ یہ تیرا بندہ، اللہ صبح بھی تلاوت کیا کرتا، اللہ رات کو سوتے وقت بھی سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا، اب اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یار عقیدے کی بات نہ کر دوں، اگر آپ کی سبحان اللہ بلند ہو تو جب رمضان اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا، اللہ اس بندے کو میری شفاعت قبول فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما، اللہ رمضان کی برکت سے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، یہ رمضان کی شفاعت ہے، تو سوچو صاحب رمضان کا کیا عالم ہوگا۔ جب قرآن کی شفاعت کا یہ عالم ہے، قرآن رب کائنات کی بارگاہ میں ہم کلام ہوگا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کی شفاعت کا یہ عالم ہے، ارے صاحب قرآن کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت قرآن و صاحب قرآن، زندہ باد، شان و عظمت قرآن و صاحب قرآن، شان و عظمت قرآن و صاحب قرآن، شہنشاہ خطابت۔ لوگوں، ہر صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، سورۃ الرحمن سے کریں، سورہ مزمل سے کریں، لیکن اپنی ہر رات کا جو آغاز ہے، اپنی نیند کا آغاز سورہ ملک سے کیا کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ممکن ہے میں بھی نہ 10 قرآن پورے سال میں پڑھ سکوں، آپ بھی نہ پڑھ سکے، تو یار صبح کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز کیا کرے، سارا دن اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ جب صبح سورہ یاسین پڑھیں گے، رحمان پڑھیں گے یا قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھیں گے نا، تو سارا دن بڑے سکون سے اطمینان سے گزرے گا۔ لیکن جب آپ رات کو بستر پہ جائیں گے نا، بستر پہ جانے سے پہلے آپ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ سورت ہے کہ
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم کلام ہوگی، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ بار بار اصرار کرے گی، جس طرح کہ چھوٹا بچہ اپنے والدین کے سامنے اصرار کر کے بات منوا لیتا ہے نا، اس طرح جو سورہ ملک پڑھ کے سونے والے ہیں، یہ صورت ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرے گی، بار بار اصرار کرے گی۔ اللہ اس کے اصرار پر اس پڑھنے والے کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ اس لیے اپنی صبحوں کا آغاز سورہ یاسین سے کرے، رحمان سے کرے، ملک سے کرے، مزمل سے کرے، جس مرضی سورہ سے کرے، اور رات کا آغاز جو ہے وہ سورہ ملک سے کیا کرے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنت ادا کرنی وہ سنت ادا فرمائے۔